الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، نماز اور زکوٰۃ یہ دین کی دو اہم بنیادیں ہیں. یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ پورا دین ان دونوں بنیادوں پر قائم ہے. دین اور شریعت جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تعلیمات کی بنیاد نماز اور زکوٰۃ پر ہے. قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ 32 مقامات پر آیا ہے. زیادہ تر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. کثرت سے یہ بات کہی گئی ہے. الگ سے بھی نماز کا ذکر ہے، الگ سے بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے. ان دونوں کا ایک ساتھ بھی کثرت سے ذکر ہے. جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح صاحب اموال پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. نماز کی کچھ شرائط ہیں جن کی وجہ سے نماز فرض ہو جاتی ہے. آدمی بالغ ہو اور ہوش مند ہو، اسی طرح کا، اور اسے اسلام پر یقین ہو تو نماز پر فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ایک ہے زکوٰۃ، دوسرے ہے انفاق. زکوٰۃ متعین چیزوں پر ہے، اور انفاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرے. زکوٰۃ کا عام طور پر نماز کی اہمیت تو ہم محسوس کرتے ہیں. اس میں غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے تو ٹوکنے والے ٹوکتے بھی ہیں، اور ہمیں خود بھی احساس ہوتا ہے کہ نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے. لیکن زکوٰۃ کے بارے میں ایسی فکر ہمیں لاحق نہیں ہوتی.
نہ ہم خود اس کی طرف متوجہ ہیں اور نہ دوسرے ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے جو رسول آئے اور انہوں نے دنیا کو جو تعلیم دی اس کی یہ دو اہم بنیادیں تھیں۔ بہت سے پیغمبروں کے بارے میں قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ انہوں نے نماز کی بھی تعلیم دی اور زکوٰۃ کی بھی تعلیم دی۔ ایک جگہ فرمایا گیا اہل کتاب کے بارے میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ان کو تو بس اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، ہر طرح کے شرک سے پاک ہو کر، ہر طرح کے شرک سے کی آمیزش سے پاک کر کے اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے دوسروں کے حکام پر بھی چل رہے ہیں، نہیں، حنفاء، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اور یہ کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے۔ یعنی پچھلی انبیاء کی جو تعلیمات تھیں اس کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا کہ ان کو تو بس یہ تعلیم دی گئی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور یہ عبادت شرک سے، ریاکاری سے، فریب سے، ہر چیز سے پاک ہو، اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور دوسروں کے سامنے بھی آدمی سر جھکا رہا ہے، اس کی بھی اطاعت ہو رہی ہے، دوسروں کی فرما برداری بھی ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر یکسوئی ہو۔ اور اس کی علامت کے طور پر یہ بتایا گیا کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی وہ دین قیم ہے جس کی تعلیم انبیاء علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ ہر دور میں اس کی تعلیم پیغمبروں نے دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، قرآن میں دی گئی، اور فرمایا گیا، بہت سے مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ ایک جگہ ایک سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کی گئی تھی آپ کے سامنے ابھی، اس میں فرمایا گیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور کہا کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اور آگے بھیجو گے اس کا اجر و ثواب اللہ کے پاس موجود ہے۔ بھلائی کے جو کام بھی تم کرو گے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو سمبل ہے، کہا کہ جو بھی تم خیر کرو گے وہ وہاں موجود ہے، تمہیں اللہ کے پاس وہاں جانے کے بعد مل جائے گا۔ یہ نہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ ضائع ہو گیا یا ہوا میں اڑ گیا، نہیں، جو کار خیر بھی انجام دو گے، جو بھلائی کا کام کرو گے، جو صدقہ و خیرات کرو گے، اللہ کے ہاں پہنچو گے تو وہ مل جائے گا تمہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، کس جذبے سے کر رہے ہو، سب اس کے علم میں ہے۔ تو اتنی اہمیت نماز صدقے کی ہے اور زکوٰۃ کی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے، علماء کرام نے لکھا بھی ہے، آدمی کی بیماریوں میں سے ایک بیماری بخل ہے،
کسی کو بخیل کہا جائے تو وہ مانے گا نہیں. بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے. اور بخل کا نقصان آدمی کا اپنا بھی ہوتا ہے، اس کی اخلاقی حص ختم ہو جاتی ہے، مال کی محبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا کا حق مارا جاتا ہے. اور یہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے. زکوٰۃ اسے ختم کرتی ہے. قرآن شریف میں کہا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم ہے اس شخص کے لیے جو ہمز و لمز کرتا ہے، طعنہ تشنی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. تان تشنی کے اندر حقارت کا پہلو ہوتا ہے. آدمی کسی کے پیٹ پیچھے کرے یا سامنے کرے، طنز تاخیر کے اندر ہوتا، طنز کے اندر تاخیر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے یہ رویہ اختیار کرتا ہے تاخیر کا کہ اس کے پاس دولت ہے. دولت آ گئی تو اسے سمجھا کہ سب کچھ مجھے مل گیا، دوسروں کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، تو کیوں نہ ان کو حقیر سمجھے گا وہ. تو فرمایا یہ تان تشنی کرنے والا، تحقیر کرنے والا وہ ہے جو اپنے دولت پر نازا ہے. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال سمیٹ رکھا ہے اور رات دن اسے گن رہا ہے. 2 سے 4 کیسے ہو سکتے ہیں، 4 کے 8 کیسے ہوتے ہیں، 8 سے 16 کیسے ہو سکتے ہیں، اسی چکر میں ہے. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور شمار کیا اور کر رہا ہے. اور یہ گھٹیا نفسیات اس کی ہوتی ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا یہ ہے کہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ہمیشہ رہ جائے وہ، یا اس کی منمانی مرادیں پوری ہو جائیں. کہا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہ جہنم جو اسے چورا چورا کر کے رکھ دے گی، توڑ کے رکھ دے گی، سارے کسبل نکال دے گی. فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کچھ علم بھی ہے کہ جہنم جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ توڑ کے رکھ دے گی، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی، یہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے یہ. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ لگے گی تو فوراً دل متاثر ہوگا. اور اسے اس آگ میں ان کو ڈال کر بند کر دیا جائے گا لمبے لمبے ستونوں میں سے، جہاں سے نکل نہیں سکیں گے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مال و دولت کی محبت بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، اور اسے ختم ہونا چاہیے. اور اس کے ختم کرنے کا ایک ذریعہ زکوٰۃ ہے. بظاہر آدمی تھوڑے سے پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن اگر صحیح معنی میں جذبہ ہو تو اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہوگی کہ وہ لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرے گا، اور مال کے بارے میں سمجھے گا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور میں اس میں سے خرچ کر رہا ہوں. اللہ کے نیک بندوں کی بہت سی صفات جہاں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مال پر سانپ بن کے نہیں بیٹھے رہتے. تو میرے دوست اور ساتھیوں، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے ہم سب کے ذہن میں تازہ رہنی چاہیے. پھر زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے
قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ آدمی دیتا ہے تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس کے احساسات بھی پاک ہوتے ہیں، اس کا ضمیر بھی پاک ہوتا ہے، اس کے جذبات پاک ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاق اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، ان کے اموال سے آپ زکوٰۃ لیجیے، اس کے ذریعے آپ ان کی تطہیر کریں گے، پاک صاف کریں گے اور ان کا تزکیہ ہوگا۔ تو زکوٰۃ دینے سے آدمی کا کہ اخلاق بھی سنورتے ہیں اور دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر ابھرتا ہے۔ سو میں 2.5 روپے خرچ کر کے زکوٰۃ نکال کر آدمی 57.5 روپیوں کو حلال کر لیتا ہے اور 2.5 روپے روک کر پورے مال کو ناجائز ناپاک کر لیتا ہے۔ اب تک کا سروے یہ بتا رہا ہے کہ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے جمع کی جائے، ہندوستان کے مسلمان جس حالت میں ہیں آپ جانتے ہیں، ان کی غریبی کے باوجود ان کی زکوٰۃ اگر پورے ملک کی جمع کی جائے اور صحیح جگہ وہ خرچ ہو تو ان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ان کے بچوں کی تعلیم ہو سکتی ہے، ان کی بیواؤں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، ان کو کاروبار پہ لگایا جا سکتا ہے، یہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی آبادی اگر ہماری تھوڑی سی توجہ سے اگر ترقی کر جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں اسی حساب سے اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سونے چاندی پر۔ سونا چاندی ہی پہلے زمانے سے اور آج بھی یہی کرنسی کی یا تبادلے کی بنیاد رہا ہے۔ اب چاندی کی اہمیت تو گھٹ گئی لیکن سونا ہے اب بھی، اور کرنسی جسے آپ کہتے ہیں وہ تو یہی ہے، گارنٹی ہے، لکھا رہتا ہے اس پر۔ آپ کے نوٹ دیں گے، ایک کاغذ دیں گے تو اتنا سونا آپ کو ملے گا، اسی بنیاد پر اس کاغذ کی اہمیت ہے۔ تو سونا چاندی یہ اصل ہے زکوٰۃ میں، اور چونکہ آپ کے پاس جو نوٹ ہیں، جو کرنسی ہے، اس میں گارنٹی ہے سونے چاندی کی، اس لیے اس کا بھی حکم وہی ہے۔ وہ ایک تحریر ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور بینک کی طرف سے کہ جب آپ چاہیں گے آپ کتنا سونا ملے گا۔ آپ کے پاس 1000 کا نوٹ ہے، آپ کو اس کا سونا ملے گا۔ آپ کے پاس 500 کا نوٹ ہے، اس کا سونا آپ کو ملے گا۔ تو سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے اور کرنسی پر زکوٰۃ ہے، بشرطے کہ اس پر سال گزر جائے۔ دوسری چیز ہے مال تجارت۔ آپ جو تجارت کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے۔ سال کے آخر میں آپ کی مالی پوزیشن جو ہوگی اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ فرض کیجیے آپ کی ایک دکان ہے، سال کے شروع میں اس کی مالیت 50 لاکھ کی تھی اور 7 سال ختم ہوتے ہوتے اس کی مالیت 70 لاکھ 80 لاکھ کی ہو گئی، تو اب آپ زکوٰۃ دیں گے 80 لاکھ کی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اس کی مالیت 50 لاکھ سے گھٹ کر 40 لاکھ ہو گئی تو 40 لاکھ کی دیں گے۔
سال کے آخر میں آپ اپنی پوزیشن کو دیکھیں گے. یہی حال آپ کے کارخانے کا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کارخانہ سال کے شروع میں جس اسٹیج میں تھا، سال ختم ہوتے ہوتے وہ اس سے بہت آگے نکل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کارخانہ ختم ہو جائے. تو سال کے آخر میں جو پوزیشن ہوگی اس کے لحاظ سے زکوٰۃ آپ دیں گے. تیسری چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت، یہ زراعت. زراعت کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے. زراعت کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے فصل کاٹی، گیہوں بویا تھا، آپ نے کاٹ لیا، اس وقت آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. دھان بوئے، اس کی فصل کاٹی آپ نے، یا اور کوئی آلو بوئے، ہزاروں لاکھوں کوئنٹل آپ نے نکالے اس سے، اسی وقت اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جس وقت کھیت سے جو چیز آئے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، مکے ہی میں کہا گیا کہ جس روز کھیتی کاٹو گے اسی وقت اس کا حق ادا کرو. تو قاعدہ یہ ہے کہ اس میں جتنی فصلیں آپ بوئیں گے اسی لحاظ سے اس کی زکوٰۃ بھی دیں گے. آپ جانتے ہیں اب زراعت میں بھی ترقی ہو گئی ہے، نئی نئی ٹیکنکس آ گئی ہیں، بارش پر انحصار بھی کم ہو گیا ہے، 2 3 4 فصلیں نکال رہے ہیں لوگ دھان کی. تو اسی حساب سے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اور چوتھی چیز ہے جانوروں کی زکوٰۃ. اگر کوئی شخص کاروبار کے لحاظ سے بکریاں پال رہا ہے، گائے پال رہا ہے، بھینسیں پال رہا ہے، ایک تو ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے آدمی 10 بھینسیں رکھ لیں، اس کی کوئی بات نہیں ہے، بڑی فیملی ہے 10 بھینسیں رکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر کاروبار کر رہا ہے اس کے ذریعے تو اس کی بھی زکوٰۃ ہوگی. ایسی ایک اور زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے، اس وقت ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے کہ آدمی کو کہیں دفی نہ مل جائے تو کیا حکم ہے. تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی زکوٰۃ بہرحال آپ کو ادا کرنی ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ اجتماعی طور پر جمع کی جائے اور خرچ کی جائے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی ریاست زکوٰۃ جمع کرتی تھی اور جہاں خرچ کرنی ہے خرچ کرتی تھی. اور قرآن میں کہا گیا کہ اس کے لیے لوگ متعین بھی کیے جائیں گے، ان کی تنخواہیں بھی دی جائیں گی، اس کا حساب کتاب بھی رکھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ ہماری طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے آئیں تو ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرو. ایک موقع پر آپ نے فرمایا اگر وہ زیادتی کریں تب بھی برداشت کرو. تو یہ سب ہدایات کے ساتھ اصلاً وہ جمع ہوتی تھی. لیکن جب مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہو گئی، زکوٰۃ لینے والے نہیں رہے، حکومت جو کفالت کرتی تھی اس کی بھی کفالت کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی اب زکوٰۃ کے مستحق تمہیں اگر ملے افراد وہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو اس وقت سے امت کی رائے بھی ہے کہ زکوٰۃ اگر آدمی الگ سے اپنے طور پر دیتا ہے تب بھی ادا ہو جائے گی، اور اسے اجتماعی طور پر بھی دینا چاہیے. اور اس لیے بھی کہ اب اس طرح کا نظام جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں تھا اب نہیں رہا. لیکن اپنے طور پر ہم اجتماعی طور پر زکوٰۃ جمع کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں. اگر فرض کیجئے ایک شخص ہے 10,000 روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہے، لیکن بہرحال وہ تھوڑا سا ہی خرچ کر پائے گا، 10 آدمیوں کو دے دے گا. لیکن اگر اسی طرح کے 10 آدمی جمع ہو جائیں، 100 آدمی جمع ہو جائیں جو 10,000 دینے والے ہوں، تو وہ اتنی بڑی رقم ہوگی کہ ہم اسے بھلائی کے بہت سے کاموں میں صرف کر سکیں گے. اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی کام میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے
کہ کون مستحق ہے. کچھ مستحقین آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے مستحقین بھی موجود ہوں جن تک زکوٰۃ پہنچنی چاہیے. یہ سب کام افراد نہیں کر سکتے، اس کے لیے اجتماعی نظم چاہیے. اگر کوئی شخص اطمینان کرتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ انفرادی طور پر ادا ہو جائے گی تو پوری معلومات کے بعد وہ زکوٰۃ صرف کر سکتا ہے. قریب کے لوگوں کو بھی دے سکتا ہے، دور کے لوگوں کو بھی دے سکتا ہے. جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو زکوٰۃ دے. لیکن اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا زیادہ وسیع دائرے میں سے پھیلنا چاہیے تو اس کے لیے اجتماعی نظم کرنا ہوگا. بہرحال یہ چند مسائل ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق پیش کیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم زکوٰۃ کی اہمیت بھی محسوس کریں اور زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک نکالیں اور اس کے مصارف جو بیان ہوئے ہیں ان مصارف میں سے خرچ بھی کریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین.